اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اللہم صلی علی سیدنا نبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیز ساتھیوں، آپ سبھی کا استقبال ہے، ویلکم ہے آج کے اس 15ویں کہانی میں اور ہمارے اس 15ویں ایپیسوڈ میں، جس میں ہم انشاءاللہ آج ایک نئی کہانی سنیں گے اور ایک نئے انداز میں ایک بہت ہی مشہور کہانی کو دوبارہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو حسب معمول انشاءاللہ ہم پہلے کچھ آیتوں کی تلاوتیں کر لیں گے جو کہ 15ویں پارے سے ہے اور بہت ہی مشہور کہانی، اس مشہور کہانی کے ریلیٹڈ کچھ آیتیں ہیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کہانی کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی رکھیں گے آپ کے سامنے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ تھیں آج کی آیتیں اور یہ تھی ان آیتوں کا جو ہم نے تلاوت کی، ان کا ترجمہ۔ تو آج کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے اس معاملے میں کہ یہ بہت مشہور سٹوری ہے، اور آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں نے اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں اپنے کسی طور پر ضرور سنا ہوگا اور کبھی نہ کبھی ضرور سمجھا ہوگا، یا کچھ اس کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے کہ یہ غار کے کچھ نوجوانوں کا قصہ ہے جو غار میں جا کر سو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی سالوں تک سلا دیا تھا۔ تو خیر، ہم اس سٹوری کے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اگر جائیں گے تو یہ پیریڈ ہے قریب، جو کہ مفسرین نے اندازہ لگایا، مورخین نے، کہ اراؤنڈ 200 to 250 AD، یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد 200 سال کے قریب بعد کا پیریڈ ہے۔ اور یہ جو نوجوان جن کی کہانی ہے، یہ لوگ اس وقت کے مسلمان تھے، یعنی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ کے مسلمان، آج کے زمانے کے کرسچنز ہم لوگ بول سکتے ہیں، تو اس زمانے کے وہ مسلمان تھے، حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے تھے اور شرک اور بت پرستی سے دور بھاگتے تھے۔ اور جس علاقے میں وہ رہتے تھے، اس علاقے کا جو ایریا پورا تھا ڈومیننٹ، دیٹ واز کمپلیٹلی پیگن۔ وہ پورا علاقہ بت پرستوں کا، اور یہ لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہ کیا نام ہے، اللہ کے سوا دوسرے شرکا انہوں نے بنا رکھے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس علاقے میں یہ لوگ مسلمان نکلے، اور پھر ان کی کہانی میں یہ آتا ہے کہ بہت ڈیٹیلڈ کہانی ہے، ہم اس کو تھوڑا سوفٹلی لے کے جائیں گے تاکہ ہم لیسنس پہ زیادہ فوکس کر سکیں، کہ ان کے بادشاہ نے، جو کہ اس وقت کا رومن امپرر تھا، دیٹ واز اے پارٹ آف رومن امپائر، جس ایریا میں لوگ رہتے تھے، تو ان کا جو بادشاہ تھا وہ کیا نام ہے، قربانیاں دلوایا کرتا تھا۔ ہی یوز ٹو گیو سیکریفائسز ٹو دیئر گاڈس، جو بھی ان کے بت تھے، جو بھی ان کے خدا جو انہوں نے بنا رکھے تھے، ان کے نام پہ قربانیاں دلواتے تھے، اور پورے نوجوانوں میں سب میں، اور مطلب پورے ان کے قوم میں فیسٹیولز منائے جاتے تھے، الگ الگ طریقے سے، جو بھی ان کے طریقے ہوتے ہیں اس طرح کرتے تھے۔ تو ان نوجوانوں کے اوپر بھی آیا کچھ کہ ان کو بھی کچھ کرنا ہے۔ تو ان میں سے کیا تھا کہ یہ جمع کیسے ہوئے، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ دوست تھے پہلے سے، یا کچھ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے کہ بھائی یہ لوگ مسلمان ہیں اور یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، یہ قربانی نہیں دے رہے ہیں، ان کو جو بلی چڑھانی ہے وہ نہیں دے رہے ہیں، اور آپ کو بھی نہیں مان رہے ہیں اور ہمارے خداؤں کو بھی نہیں مان رہے ہیں، تو بادشاہ کے سامنے پورا ان کا کیس پیش ہوا۔ جو قصہ مختصر کہ بھائی بادشاہ کے سامنے پورا کیس پیش کیا گیا کہ بھائی یہ لوگ ہیں ایسے ایسے جو ہمارے خداؤں کو نہیں مان رہے ہیں، آپ کی بادشاہت کو نہیں مان رہے ہیں، اور الٹا یہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے ان کے لچھن دکھ رہے ہیں، ان کے خطرناک ارادے دکھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ ایک ہے اور ان کو ہمیں حضرت عیسیٰ کی پیروی کرنی ہے اور ہمیں صحیح دین کو ماننا ہے، ہمیں شرک بت پرستی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ سب ینگ تھے بہت، بعض میں آتا ہے کہ ان کی عمریں کافی ینگ تھی، کوئی کہتے ہیں کہ 14 to 20 تھے یا کچھ اس کے آس پاس، مطلب اس طرح کے، مطلب ینگ نوجوان تھے۔ قرآن نے بھی ان کو نوجوانی کی طرف ہی اشارہ کیا ہے، اور روایتوں میں واضح ہے کہ نوجوان تھے، ایک دم ینگ بلڈ تھے، یوتھ۔ تو اب ان کا کیا ہوا معاملہ کہ ان کو جب پیش کیا گیا، بادشاہ نے ان کا پورا مقدمہ سنا، پوری کہانی سنی، اور ان کی بات سنی کہ بھائی ایسا ایسا ہے۔ تو بھائی ظاہر سی بات ہے، بادشاہ کو تو پسند نہیں آیا کہ بھائی یہ لوگ ہمارے خداؤں کو انکار کر رہے ہیں، ہماری باتوں سے انکار کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ ابھی بچے ہیں، ابھی نوجوان ہیں، ابھی انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہے، دے آر ناٹ ایکسپیرینسڈ، دے ہیو ناٹ میٹ اینی ریئل اسکالرز، دے ہیو ناٹ میٹ اینی ریئل پیپل آف دا فیتھ، یا ان کی جو بھی فیتھ تھی، اور یہ گمراہ ہو رہے ہیں، گناہ ہو گئے، غلطی ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ ان کا فیصلہ کل ہوگا، اور ان کو کہا کہ کچھ وقت دیا جائے کہ نوجوانوں جاؤ تم لوگ تھوڑا سوچ لو، ابھی عمر ہی کیا ہے، یہ کیا ان پھڈوں میں پڑے ہوئے ہیں، اچھی زندگی گزارو، کیوں پنگا لے رہے ہو، کیوں اس طرح کے فتنے پھیلا رہے ہو، اس طرح کی گمراہی اختیار کر رہے ہو، اس طرح کے فساد کر رہے ہو۔ تو ان کو سوچنے کے لیے وقت دیا گیا۔ تو وہی کنورزیشن کو اللہ تعالیٰ کی، بھائی یہ لوگ آئے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کیا کریں کیا کریں، تو الگ الگ رائے آ رہی ہیں یار کیا کیا جائے۔ کچھ نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں ہم لوگ خاموشی سے چھپ کر کے یہ بنا لیتے ہیں اپنا کہ ان کے دین کے اوپر ظاہری طور پہ عمل کر لیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ نہیں ہم یہ کر لیتے ہیں، الگ الگ مشورے آ رہے تھے۔ مطلب یہ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں نا، کیونکہ ان کو ٹائم دیا گیا کہ بھائی اب کل پرسوں میں جب تمہیں پیش کیا جائے گا تب تمہارا فیصلہ ہوگا، اور تب تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا ہے، کیا تم اپنے دین پہ واپس آ گئے ہو یا تم لوگوں نے گمراہی کو قبول کر لیا۔ تو بہرحال یہ لوگ جو تھے، ان لوگوں نے آپس میں مشورے کیے، کچھ کیے۔ تو پھر ان میں سے ایک بندے نے کیا کیا کہ بھائی
ایک وہ جو باہر غار ہے شہر کے، ہم لوگ کیوں نہ وہ بھاگ چلا جائے اور جا کے وہاں چھپ جایا جائے. لیٹس گو اینڈ ہائڈ ان دیٹ کیو، سے واٹ. تو باقی لوگوں نے بھی اس مشورے کے کچھ ان پہ آپس میں بات ہوئی یار یہ کہ کیا ہم بھاگ پائیں گے، کیا ہم بچ پائیں گے، کیا ہم کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. تو ان لوگ آپس میں ان لوگوں کی بات ہو رہی کہ کیا ہو پائے گا کہ نہیں ہوگا. لیکن پھر ان میں سے فیصلہ جو ہوا، کنسیشن نکلا کہ بھائی چلو نکلتے ہیں، باقی اللہ بہتر جانے. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ ان کی دعا تھی کہ اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت میں عطا فرما اور ہمارے لیے رہنمائی کا سامان عطا فرما. ابھی ہمیں سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن فی الحال ہم لوگ جا رہے ہیں، ہم لوگ بھاگ رہے ہیں. تو ان لوگوں نے آئیڈیا پورا اپنا اختیار کیا، پورا پلان بنایا، اور رات کے اندھیرے میں چپکے سے، کیونکہ ان کو ابھی سوچنے کا موقع ملا ہوا تھا. تو اس میں بھی کہانیوں میں، روایتوں میں بڑے انٹرسٹنگ واقعات ملیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اس کو فالو کیا اور کس طرح سے وہ اس کو لے کر چلے ہیں. کہ بھائی انہوں نے کچھ نے کہا کہ بھائی ان کو جس جگہ بند رکھا گیا تھا وہ کھڑکی سے بھاگے، کسی نے کہا کہ وہ ایسے بھاگے ویسے بھاگے. تو الگ الگ طریقوں سے وہ اپنا بھاگتے رہے اور جاتے رہے. تو انہوں نے جو فیصلہ کیا اس کے حساب سے کہ یہ بھائی اب ہمیں چلنا چاہیے، اینڈ ناؤ وی ول گو. اور ہم جا رہے ہیں کس طریقے سے کہ شہر کے باہر نکلیں گے. کچھ میں آتا ہے کہ وہ ایک ساتھ گئے، کچھ نے کہا کہ بھائی یہ نوجوان جو تھے یہ الگ الگ جگہوں پہ تھے، لیکن ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم ایک جگہ میٹ کریں گے کامن پوائنٹ پہ رات میں، پھر وہاں سے سب ساتھ میں جائیں گے. تو یہ لوگ نکلے، اب رات کے اندھیرے میں نظر بچا کے کسی طرح سے بھاگے وہاں سے. اب جب یہ جا رہے ہیں تو پیچھے کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک کتا ان کے پیچھے لگ گیا. اب اس میں بھی کیا نام ہے، کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ کتا کیا تھا، وہ ان میں سے کسی ایک کا پیٹ ڈاگ تھا. اس نے ایک پالتو کتا پالا ہوا تھا جس کو اپنے شکار کے لیے، اپنے کام کے لیے یوز کرتا تھا. کسی نے کہا کہ وہ پیٹ نہیں تھا، وہ اسٹرے ڈاگ تھا، کوئی نارمل کتا تھا، پیچھے پڑ گیا. تو انہوں نے اس کو بھگانے کی کوشش کی، اس کو پتھر مارے کہ یہ چلا جائے، کچھ اس میں سے وہ ہو جائے، یار یہ کیوں پیچھے پڑا کہ اس کی وجہ سے ہمیں گیو اوے نہ ہو. لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا، وہ ان کے پتھر مارتے تھے تب بھی آتا تھا، تھوڑا دیر رک جاتے تھے، جاتے تھے وہ پھر آ جاتا تھا. بھائی کتوں کی تو ویسے بھی سونگھنے کی حس تیز ہوتی ہے، وہ ان کو ڈھونڈ کے آ ہی جاتا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی چلو اب جان دو، اب ہو گیا سو ہو گیا، اب جانا ہی جانا ہے، ہم جا رہے ہیں. تو یہ لوگ پہنچے اور اس غار میں جا کے پہنچے. اور وہ غار نہیں ہے، اس کو کہف کہا جاتا ہے، کیو یعنی بڑا. اب اس میں عربی زبان کی تھوڑی لغت کا پارٹ ہے نا. جیسے غار جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، جیسے غار ہرا ہے، جیسے غار ثور ہے. جس کی اوپننگ چھوٹی ہو پہاڑ میں اسے غار کہا جاتا ہے. اور جس کی اوپننگ تھوڑا سا کہف وہ ہوتا ہے نا کہ پہاڑوں کے بیچ میں کوئی درار آ جائے، کوئی بڑا سا کچھ گیپ بن جائے، تو اس کو کہف کہا جاتا ہے. تو یہ لوگ ایک بڑا سا انہوں نے ایریا دیکھا ہوا تھا کہف کا، یہ اس میں چلے گئے. ٹھیک ہے، اب یہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے اور انہوں نے وہاں پر جا کے سوچا بھائی ابھی رات کا وقت ہے، بھائی اب ظاہر سی بات ہے، اب اگر آپ پہاڑ پہ جا رہے ہیں، اگر غار میں کسی کہف میں جا رہے ہیں، کسی بڑے گفا میں جا رہے ہیں اور اس پہ، تو بھائی آپ تھکیں گے نا. وہ ہائکنگ ہے، اس میں کہاں سے شہر سے باہر آنے سے پوچھتے. یہ جب تھک گئے پہنچ گئے تو کہا چلو تھوڑا دیر آرام کر لیا جائے. اور یہ لوگ کیا ہوا، یہ لوگ سو گئے. اب ادھر یہ لوگ سو گئے، ٹھیک. اور دوسری طرف کیا ہوا، اب صبح خبر پھیل گئی، بادشاہ نے ان لوگوں کو بلانا تھا سب کچھ. ان کی کھوج تلاش ہو گئی، مل ہی نہیں رہے. اگلے دن پھر کھوج ہو رہی ہے، نہیں مل رہے، پورا ان کی کھوج جاری ہے، لیکن نہیں مل رہے ہیں. کہاں گئے، باہر گئے، شہر کے باہر چاروں طرف ڈھونڈا جائے، نہیں مل رہے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، کئی دن گزر گئے، نہیں ملے. تو اینڈ میں ان کی کھوج کو ابالش کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا. اب کیا کریں بھائی، اب مہینوں گزر گئے، بندے ہی غائب ہو گئے تو کیا کرنا ہے. نہیں ملیں گے، گئے وہ لوگ، ختم ہوگی کہانی. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب ہم نے آپ کو شہر کی طرف بتایا نا، شہر میں اسی نے کی کھوج ہو رہی تھی، پھر بعد میں نہیں ملے تو ختم ہوگی کہانی. اب نیکسٹ کیا ہوا کہ ان لوگوں کی آنکھ کھلتی ہے. یہ لوگ سو گئے تھے، پھر ان لوگوں کی صبح میں دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی روشنی ہے، آنکھ کھل رہی ہے. مطلب ایسا لگ رہا ہے سورج چڑھا ہوا ہے ایک دم، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دن گزر گیا ہے. تو یہ آنکھ کھلی. اب ایک نے اٹھایا، دوسرے کو اٹھایا، تیسرے کو اٹھایا، اٹھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں بھائی کیا ہوا کیا. تو پہلا کوشچن تو یہی ہے نا جنرلی، اگر آپ کے پاس اس وقت کوئی گھڑی تو ہے نہیں، کوئی ٹائم پیس یا کوئی الارم کلاک یا وقت تو ہے نہیں کہ ان کو پتہ اندازہ لگے. تو بھائی کیا ہے، آپ غار میں آ کے سو گئے ہیں، شہر سے بھاگ کے آئے ہیں، گھر چھوڑ کے سب کچھ. تو اینڈ میں آپس میں ان لوگوں کا لاجیکل جو کوشچن تھا قرآن نکل کے اٹھتے ہی پوچھ رہے ہیں کیا، کتنا سوئے ہوں گے، کیا خیال ہے، بہت زیادہ دیر ہو گئی کیا سوتے ہوئے. یہ دن چڑھا ہوا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے مطلب آفٹرنون ہو گئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ سورج ڈوبنا شروع ہو گیا ہے قریب. تو کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا ہے اس میں. تو ایک نے کہا کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ ایک دن سوئے ہوں گے قریب. ایک نے کہا کہ بھائی ہم لوگ رات مڈ نائٹ پہنچے تھے، ابھی دوپہر کا مڈ ہو رہا ہے، تو یعنی قریب 12 گھنٹہ سو گئے ہوں گے. کسی نے کہا نہیں لگ رہا تھوڑا زیادہ سو گئے ہیں، کسی نے کہا نہیں تھوڑا کم ہے، ابھی تو وقت نہیں، ابھی تو سورج بس چڑھتا دکھ رہا ہے. تو انہوں نے جو ایک بندے نے کہا کہ بھائی اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنا سوئے ہیں، اب اس پر بحث میں پڑھنے سے کچھ فائدہ نہیں. لیکن اب جب سوئے ہیں آپ، رات میں اتنی بڑی ہائکنگ کر کے آئے ہوں گے، اتنا ڈھونڈ کے گھوم پھر کے آئے ہوں گے، اور اس کے بعد اب یہاں پہ اتنا لمبا سوئے ہوں گے، تو جب سو کے اٹھیں گے تو کیا ہوگا. واٹ از دا نیچرل کال، بھائی یو ول فیل ہنگری.
بھائی کچھ کھانے کو چاہیے. اب رات میں افراتفری میں بھاگے, کچھ کھانے کو تو لے کے آئے نہیں تھے, کچھ تھا تو نہیں ان کے پاس کھانے وانے کے لیے, تو اب کیا کریں گے. اور اب ایک نے بولا چلو یار کچھ کھانے کا انتظام, تو سب نے کہا کہ یار دیکھو کچھ جمع پونجی ہے, کسی کچھ سکے بچے ہیں, کچھ پیسے ویسے لے کے نکلے تھے, کچھ کسی کے پاس ہے, تو سب اکٹھا کرو. تو سب نے کیا کہ مل کے ایک دوسرے کو اکٹھا کیا اور ان کو دیا کہ بھائی جاؤ, تم ایک بندے کو اس میں سے اسائن کیا کہ بھائی تم تھوڑا اسمارٹ ہو, سمجھدار ہو, چپکے سے جانا, دیکھنا کوئی دیکھ نہ لے, کوئی پتہ نہ چل پائے کہ ہم کون ہیں. کپڑے پہ منہ پہ کپڑا لپیٹ لینا اور کچھ اس طرح سے کر کے پلان کر کے آرام سے اسنیک انٹو دا سٹی, خاموشی سے پہنچو اور وہاں پر جاؤ, دیکھو کہ طیب کھانا کہاں ملتا ہے. دیکھیے اس میں بھی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے کہ قرآن میں اللہ نے ان کا جو ذکر کیا ہے اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ, کہ بھائی اچھا کھانا لے کے آنا ہے, طیب پاکیزہ کھانا لے کے آنا ہے. یہ نہیں کہ شہر میں حلال حرام, یہ نہیں کہ تمہیں چڑھاوے والا دے دے. یہ لوگ جا رہے تھے تو روایت میں آتا نا کہ بھائی وہ سیکریفائس کا موسم تھا, اور ان لوگوں کا فتنہ ہی یہاں سے شروع ہوا تھا کہ انہوں نے سیکریفائس دینے سے انکار کر دیا تھا چڑھاوے. انہوں نے کہا پاکیزہ کھانا جس پہ کوئی چڑھاوے وڑھاوے کا نہ ہو, کوئی کسی بت کے آگے قربانی کا نہ ہو, کچھ اس طرح کا نہ ہو, کوئی حرام کام کا کھانا نہ ہو, ایک اچھا پاکیزہ کھانا لے کر آؤ تاکہ ہم لوگ کچھ کھایا جائے چپکے سے, اور پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور اس میں قرآن نے ان کے کچھ جذبات جو نقل کیے, خیر میں ان پہ اشارہ کرتا ہوں اینڈ میں جب ہم لیسنس میں آئیں گے, تو وہ بڑے امپورٹنٹ ہے وہ. بہرحال تو وہ بندہ کھانا لینے نکلا. اب وہ کھانا لینے نکلا, وہ جا رہا ہے چپکے چپکے شہر میں پہنچا ہے, تو شہر اس کو کچھ عجیب سا لگ رہا ہے کہ اب کہہ رہا بھائی راستہ رات میں تھا, ہم نے پورا شہر گھوما نہیں ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے راستہ کدھر ہے. وہ پھر وہ دیکھ رہا ہے کہ چلو اس کو کوئی دکان دکھی یا کچھ دکھا اس کو, کوئی تجارت ہے کچھ, تو وہ کپڑا لپیٹ کے گیا. ان سے کہا کہ بھائی مجھے کچھ کھانا وانا ملے گا. تو اب وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا جو لباس ہے وہ بھی بڑا سا عجیب ہے, مطلب وہ سامنے والے کو دیکھ رہا ہے یار یہ لوگ کیا ہے, کون سا لباس پہنے ہوئے ہیں, یہ ڈیزائن تو مطلب بڑا یونیک سا ہے, کوئی کیا ہو گیا ہے. اور لیکن اس کو یہ ریئلائز نہیں ہو رہا کہ اس کا خود کا لباس سب سے الگ ہے, باقی سب ایک جیسے لباسوں میں. تو اب وہ دیکھ رہا ہے سامنے والا, جو اب جس دکاندار کے پاس پہنچا وہ دکاندار بڑا پریشان, یہ کون آدمی آ گیا ہے, اس کی تو چال ڈھال ہی الگ ہے, یہ کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس نے, اور یہ کیا مزاج ہے اس کا, عجیب سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, باتیں کیسی انداز میں کر رہا ہے. یعنی 300 اگر جو ہم ابھی پیریڈ پڑھیں گے کتنا لمبا سو ہے وہ, تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے نا بھائی. اب آپ کا جو اگر 10 سال میں فیشن چینج ہو جاتا ہے, تو اگر وہ ان کی جو پیریڈ ہے اتنے میں جائیں گے تب تو سب کچھ چینج ہونا چاہیے. تو خیر وہی بات آئی کہ اس نے ان سے کہا بھائی تم لوگ کیا, اس نے جب کیا چاہیے, اچھا کچھ کھانا چاہیے, اچھا کیا ہے تمہارے پاس, تو اس نے سکے دیے. اب وہ سکے دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا, یہ کون سے سکے ہیں. دکاندار پریشان کہ یار یہ تو سکے پہچان میں ہی نہیں آ رہے ہیں, یہ کیا چیز تم نے دے دی ہمیں. وہ بڑا پریشان, لیکن وہ خاموش, وہ چالاک تھا. اس نے کہا یہ لگ رہا ہے کوئی خزانہ اس کے ہاتھ میں لگا ہے, یہ کوئی ان لوگوں نے کوئی پرانا خزانہ ڈسکور کیا ہے, کوئی کئی 100 سال پرانے سکے لگ رہے ہیں, تو مطلب آبسلیٹ چیزیں لگ رہی ہیں. تو اس سے چپکے سے وہ رکھ لیا اور ان کو کچھ کھانا وانا جو بھی ہے دے دیا کہ بھائی جاؤ. اور وہاں پر ڈسکشن اب شروع ہوا. تو یہاں پر ہم کیا نام ہے اسٹوری سے تھوڑا سا اوپر آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو 309 سال قریب سلایا ہے. اب وہ کس طرح سے 300, بھائی اگر آپ ہمارے جو سولر کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں جنوری فروری والا, تو اس کے حساب سے اگر آپ 300 سال بنائیں گے, تو جو لونر کیلنڈر ہے جو کہ ہم ہجری کیلنڈر بھی جس میں ہم فالو کرتے ہیں, اس کے حساب سے 309 ایئرز ہوں گے. اور قرآن نے دونوں مینشن کیے کہ 300 یا 300 سے کچھ 9 زیادہ, اس طرح سے 310 یا اسے 309 ایسے کچھ فگرس قرآن نے دیے ہیں. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ قرآن نے دونوں فگرس کور کیے ہیں کہ اگر آپ لونر سال شمار کریں گے تو 309 سال اللہ نے ان کو سلائے رکھا, اور اگر آپ سولر کیلنڈر شمار کریں گے تو 300 سال, اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا منظر کھینچا قرآن میں کہ وہ کس طرح سوئے, کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کہف میں جب سو رہے تھے تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کہف کی لوکیشن اس طرح سے تھی, اس گفا کی لوکیشن, اس غار کی یا بڑے غار کی لوکیشن, کہ سورج وہاں سے اگتا تھا تو وہ سائڈ سے نکلتا تھا. کہ بھائی ظاہر سی بات ہے اگر سورج ڈیلی اس پر ایک جگہ پڑے گا, تو آپ اگر ڈیلی کے لیے رکھ دیجئے, آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, ایک چیز ڈیلی دھوپ میں رکھ دیجئے. تو میں اپنا اگزامپل بہت اچھا دیتا ہوں کہ میرے بچپن میں سائیکل کا مجھے یاد ہے کہ وہ سائیکل دھوپ میں کھڑی رہی بہت دن تک. دھوپ میں کھڑی رہی, یعنی رات میں تو دھوپ نہیں رہتی, لیکن ایک پوائنٹ پہ تھی کہ دن میں ڈیلی اس پہ دھوپ پڑ رہی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم لوگ 1-2 مہینے کے لیے ادھر ادھر اس کو نہیں دھیان دیا گیا. اس کے بعد گیا تو اس کے ٹائر ایک دم میلٹ ٹائپ کے ہو چکے تھے, یعنی وہ پکڑو تو ٹوٹ رہے تھے وہ, اور اس کے کافی پلاسٹک ادھڑ گئی, کچھ خراب ہو گئے. یہ سائیکل رکھے یہ حال ہے. اگر آپ لیونگ بینگ کوئی رکھیں, کوئی پتا رکھیں, کوئی جانور رکھیں, کچھ بھی رکھیں, اگر اس کو ڈیلی ایک ہی جگہ پہ ہے, نو موومنٹ نتھنگ, تو اس کا کیا حل ہوگا اگر سن اس پہ ڈائریکٹ پڑے گا, تو اٹ ول تھنگس گیٹ روئنڈ, وہ خراب ہو جائیں گی, چیزوں میں مسئلے آ جائیں گے. تو اللہ نے اس کو مینشن کیا کہ جو سورج تھا وہ نکلتا تھا ایسے کہ وہ سال بھر میں سورج ایک جگہ سے تو نہیں نکلتا ڈیلی, تھوڑا شفٹ ہوتا ہے اینڈ پورا ریپیٹ ہوتا ہے وہ سائیکل, وہ انفینٹی کا مارک بنتا ہے. اگر آپ لوگوں نے ویڈیو کبھی انٹرسٹنگ ہو اس پوائنٹ میں ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو.
تو بہرحال سورج جو نکلتا تھا وہ اس کے غار کے منہ کے سائڈ سے نکلتے ہوئے جاتا تھا، یعنی تھوڑی سی ہیٹ تو پہنچ جاتی تھی غار میں، لیکن لائٹ نہیں پہنچتی تھی، ڈائریکٹ سن لائٹ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سروائیول کے لیے ہیٹ بھی ضروری ہے. اگر کوئی چیز ہمیشہ ڈارکنیس میں رکھ دی جائے تو وہ بھی تو خراب ہو جائے گی، اس کے اوپر بھی تو مسئلے آئیں گے سم تھنگس. اور انسانی باڈی اسپیشلی وچ ریکوائرڈ سن لائٹ ٹو فار دا چیزوں کو ورک کرنے کے لیے، آپ کی باڈی کے سسٹمس کو ایکٹیویٹ ہونے کے لیے وہ بھی چاہیے، تو یعنی ہیٹ بھی چاہیے سروائیول کے لیے. ایک دم کولڈ کر دے گا تو انسان تو ویسے ہی ہم تو کوئی وہ تو نہیں ہے کیا بولتے ہیں جو ہائبرنیٹ کر جاتے ہیں، دا کولڈ بلڈڈ اینیملس جو مہینوں سو جاتے ہیں. ہم لوگ کے اندر وہ خصلت تو اللہ نے نہیں رکھی ہے، تو ہم تو انسان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہیٹ کا انتظام کیا کہ سورج سائڈ سے جاتا تھا، غار تھوڑا سا گرم ہو جاتا تھا ان کے لیے. اور آتا تھا کہ اللہ کیا بول رہا ہے کہ اگر وہ ایک ہی کروٹ پہ سوئے رہیں گے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ زمین پر اگر ایک چیز ہم نے مٹی پر ایک جگہ طرح پہ رکھ دی کافی سالوں تک تو اس پہ جرمز بھی لگیں گے، دھیرے دھیرے وہ مٹی کا حصہ بن جاتی ہے چیز. آپ ایک پتھر رکھیے، اس کو اپنے مٹی پہ رکھ دیجیے، 1 آدھ سال چھوڑ دیجیے، پھر دیکھیے گا وہ پتھر کے اوپر ارد گرد دھول جمتے وہ ایک دم ایسا لگے گا اٹ از اسٹک دیر. تو یہ چیز نیچرل فنومینا ہے. اور کوئی لیونگ تھنگ اگر آپ نے کچھ رکھ دی تو وہ تو ویسے ہی گل جائے گی رکھے. تو اللہ نے اس میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں بھی بدلواتے رہتے تھے، کیونکہ اگر وہ ایک ہی کروٹ پہ رہیں گے تو وہ زمین سے چپک جائے گا، کچھ دن بعد زمین اس کو کھانا شروع کر دے گی. تو ان کی کروٹیں اللہ تعالیٰ نے بدلواتے رہے. اور اللہ نے کیا مینشن کیا کہ ان کے غار کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. اس میں مفسرین روایت لے کے آتے ہیں کہ جو ڈھونڈنے والے بادشاہ لوگ نکلے تو غار کے آس پاس تک پہنچ گئے تھے، لیکن جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ جب وہ غار ثور میں چھپے تھے اور کفار دروازے تک پہنچ گئے لیکن اندر نہیں گھس پائے، اور اللہ نے سامنے دروازے کو چھپا دیا اور ان کے سامنے اس طرح سے کر دیا کہ وہ اندر نہیں جا پائے. تو اسی طرح ان کے غار کو بھی اللہ نے ہائڈ کر دیا تھا، ان کے غار کو بھی اللہ تعالیٰ نے اوجھل کر دیا تھا کہ یہ چاہ کر بھی وہاں تک پہنچ کے اندر نہیں جا پاتے تھے، یا اندر نہیں جا پائے، ان کو نہیں ملے لوگ. تو یہ ایک اللہ نے ان پہ انعام کیا کہ ان کے پروٹیکشن کا ایک انتظام یہ کیا. اور تیسری چیز ایک اللہ نے ان کے ساتھ کیا کی بہت اہم، کہ جو کتا جو ان کے پیچھے چلا تھا اس کو غار پہ بیٹھا دیا. آپ قرآن نے منظر کیا دیکھو گے کہ وہ اگلے پیر بیٹھا کے ایسے بیٹھا ہے جیسے ابھی حملہ کر دے گا. ایک کتے کی ایک پوزیشن ہوتی ہے الارم میں، ایک دم ایسے بیٹھا ہے اور اب گھور رہا ہے تیزی سے، تو یعنی کوئی دور سے دیکھے گا واپس چلا جائے گا، اگر وہاں بڑا سا کتا بیٹھا گیا تو حملہ کر دے گا، فوراً کاٹ لے گا، فوراً کچھ کر دے گا. تو اللہ نے یہ سب مینشن کیا قرآن میں کہ اللہ نے اتنا سسٹم بنایا کہ ان کا سروائیول رہے. اور اللہ نے کیا کہا کہ ان کو اللہ نے آیت بنایا ہے، نشانی بنایا ہے، اللہ نے ان کو ایک مثال بنایا ہے، قائم کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق لیتے ہیں. اور اس نشانی کا ایک پراپر پلین یوز بھی آتا ہے. تو پھر کیا ہوا بھائی، ان کی یہ کنڈیشنز تھی جو سونے میں ان کے اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی. پھر جب یہ اٹھے تو اس کی بات کی کہانی میں نے تھوڑا سا عرض کی ہے کہ یہ گئے اور کھانا لینے آئے. تو اب اس وقت 300 سال میں اس شہر میں ایک بہت بڑی میجر چینج آ چکی تھی. اور یہ جو 300 ایئرس کا پیریڈ ہے اس میں تو فیشن بدل جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، نسلیں چینج ہو جاتی ہیں. بھائی 300 سال سے پہلے ہمارے کم سے کم چھٹے یا ساتویں دادا رہے ہوں گے اگر رہے ہوں گے تو، اور اگلے 300 سال بعد ہماری پتہ نہیں دنیا بھی رہے گی کہ نہیں. اف دنیا ریمینس آئی تھنک ہمارے چھٹے نسل کے کوئی پوتے یا 5ویں نسل کے ہوں گے. جنرل انسان کی کیا عمر ہے، 50 سال 70 سال 80 سال، چلو 100 بھی پکڑ لو تو بھی 3 جنریشن تو پار ہو گئی پکا. تو ان لوگوں کا ٹائم اتنا چینج ہوا تھا. اور ایک میجر چینج کیا آیا تھا کہ ان 300 سالوں میں وہ جو پورا امپائر تھا وہ کانسٹینٹینوپل نے اس کے اوپر ٹیک اوور کیا تھا، اور وہ پورا اب امپائر مسلمان ہو چکا تھا، یعنی وہ پورا کرسچن امپائر ہو چکا تھا. وہ پورے کے پورے لوگ عیسائیت کو ماننے والے تھے. اب ان میں وہ مائنورٹی ہو گئے تھے جو بت پرست تھے، وہ لوگ کم ہو گئے تھے جو شک و شبے والے تھے. اور ان کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا نیک تھا. اور ملک میں اس کو اس وقت کی سچویشن یہ تھی کہ اس کو ایک بڑا مسئلہ آ رہا تھا کہ ملک میں ایک مہم چلی تھی جو ان کے مذہب کے خلاف تھی. یعنی اس وقت کا جو مذہب اسلام تھا یا جو حضرت عیسیٰ کا جو مذہب تھا اس کے خلاف ایک پورے ملک میں مہم چلی ہوئی تھی. کچھ لوگوں نے شرپسندوں نے طاقتیں اٹھا لی تھی اور وہ لوگوں کے درمیان فتنے پھیلا رہے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، ارے مرنے کے بعد کون اٹھ سکتا ہے. اور سب سے زیادہ فکر آخرت کے اوپر حملہ کرنے والے لوگ تھے، آئیڈیالوگس تھے، انٹلیکچوئلس تھے، جو بار بار کہتے تھے ارے کچھ نہیں ہے، ہم مرنے کے بعد اٹھ سکتے ہیں، کس نے دیکھا ہے، ہو ہیز سین دا ورلڈ آفٹر. اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مطلب واپس مرتد ہو رہے تھے، ایمان چھوڑ رہے تھے. تو واقعہ اس طرح سے تھا کہ اس بادشاہ کو بڑی پریشانی تھی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اس فتنے کو کیسے ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ، بلیو کرو، بالکل زندگی بعد الموت ہے، سب کچھ ہے، اللہ قیامت میں اٹھانے والا ہے، لیکن لوگ مان نہیں رہے ہیں. اتنا زیادہ سائنٹیفک جرنلز اور یہ ساری اتنے طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ یار نہیں ہو سکتا، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، بس دنیا ہے، کھاؤ پیو موج کرو، یو اونلی لیو ونس، یولو ہے، یہ ہے، فلاں ہے، یہ کیا مرنے کی باتیں کر رہے ہو، ہیہاتا لما توعدون. بھائی کیا بڑی دور کی بات ہے یار، ہم مٹی بن جائیں گے، ہمیں ہمارا بنجر ڈھانچہ اسکیلیٹن سب مٹی میں مل جائے گا، پھر دوبارہ اٹھے ہوئے، یہ کیسے پاسبل ہے، کیا کس طرح سے ہو سکتا ہے. تو اس شہر میں یہ فتنہ تھا اور اس فتنے کا اندیشہ اس بادشاہ کو بڑا پریشانی تھی، وہ اس بارے میں پریشان تھا. لیکن تبھی اس کو یہ خبر آ کے ملی، اب جو اس دکاندار نے جس نے ان کو کھانا دیا تھا
اس نے آ کر کسی کو بتایا اور ان کے کسی وزیر نے آ کے بادشاہ کو بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، اور یہ سٹوری معروف تھی، یہ ان 7 نوجوانوں کی کہ آج سے 200-300 سال پہلے جب یہاں پر بت پرست راجا کی حکومت تھی، 7 نوجوان تھے جنہوں نے ریبل کیا تھا. ریبل ان کی سٹوری فیمس ہوتی ہے نا کہ بھائی کن لوگوں نے ریبل کیا، تو وہ بھاگ گئے تھے، پھر وہ ملے ہی نہیں، وہ کہاں گئے، زمین کھا گئی کہ آسمان کھا گیا، مر گئے، کب گئے، کدھر گئے. وہ شہر سے بھاگے تھے لیکن آج تک ان کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے. تو جب بادشاہ کے ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ایسے لوگ ملے ہیں، اور یہ لوگ کیونکہ ان کے پاس علم بھی تھا، کتابیں بھی، ان میں علماء بھی موجود تھے کیونکہ نیک لوگ تھے، ان لوگوں کے پاس سٹوریز بھی تھیں، ان کے پاس ہسٹری بھی تھی، تو ان لوگوں کا شک ہوا کہ یہ وہی 7 ہیں جو گم ہوئے تھے شاید. تو یہ لوگ گئے، ان سے ملے، اس جگہ پر گئے، اس کیو کو ڈسکور کیا، پیچھے پیچھے گئے، جا کے دیکھا تو سارے لوگ ملے، اور ان لوگوں کو یقین ہو گیا. تو اس بادشاہ کو جو سب سے بڑا ٹینشن تھا نا کہ کیسے لوگوں کو یقین دلاؤں کہ موت بادل حیات ہو سکتی ہے، یا حیات بادل موت ہو سکتی ہے، کس طرح سے زندگی اللہ دوبارہ دے سکتا ہے کسی کو مارنے کے بعد، یا کس طرح سے لوگوں کو کئی 100 سالوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ پرائم ایگزامپل پورے شہر کو دکھانے کے لیے اس کے پاس موقع مل گیا. اور جو فتنہ ارتداد، جو لہر اور جو انٹلیکچوئل ایک فتنہ پھیلا ہوا تھا اس ملک میں، اس علاقے میں، اس کو کرب کرنے کے لیے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت آسان موقع دکھایا، جس کے ذریعے لوگوں کے ایمان کو تازہ کیا گیا، لوگ اس کو مانے. اور اس کے بعد کہانی یہ آتی ہے کہ ان لوگوں کو پھر نیند آنا شروع ہوئی، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں پھر سے نیند آ رہی ہے، اور وہ پھر سے سونے بیٹھ گئے، اور دے ڈائڈ. دیٹس واٹ دیئر فائنل. تو اس کے بعد کی کہانی میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے آپس میں ہوا کہ ہم اس جگہ پہ کوئی مونیومنٹ بنا دیتے ہیں، یادگار ہے، کچھ نشان ہے، کچھ اس طرح کیا جائے. کسی نے کہا نہیں، یہ بہت نیک لوگوں کی جگہ ہے، یہاں پر ایک مسجد بنا دی جائے، کہ بھائی یہ کیو جو تھا جہاں پہ یہ لوگ سوئے تھے، یہ بہت پاکیزہ جگہ ہے، اس کو ایک ماسک میں تبدیل کر دیا جائے، تاکہ یہاں پر لوگ عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، اور اس عظیم الشان نعمت کو جو اللہ نے ان پہ دی، اور بڑی عظیم یہ جو کیا نام ہے نشانی دکھائی ہے، اللہ نے اپنی آیت دکھائی ہے، اس کے اوپر اپنے آپ کو لے کے آئیں. تو بہرحال قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی، اور جو بھی ہے پھر کیا، اور قرآن نے زیادہ پھر ذکر نہیں کیا. اور پھر قرآن نے ایک آخری بہت ایکسپرٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے. آپ نے غور کیا ہوگا نا کہ میں نے اب تک زیادہ فگر پہ دھیان نہیں دیا، وہ اس لیے نہیں دیا کہ قرآن نے بھی نہیں دیا. قرآن نے کہا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 3 تھے، 14 کتا تھا، کچھ نے کہا نہیں وہ 4 تھے، وہ 5واں کتا تھا، کچھ نے کہا نہیں وہ 6 تھے، 7واں کتا ہے، کچھ نے کہا نہیں وہ 7 تھے، 8واں کتا. تو قرآن نے کہا یہ ساری اس طرح ڈسکشنز کر رہے ہیں. قل رب عالم، کہ بھائی اللہ بہتر جانتا ہے، تمہارا کنسرن یہ ہونا چاہیے قرآنک سٹوریز سے. اب ہم اپنے سب سے امپورٹنٹ پارٹ کی طرف آج کی سٹوری میں آ رہے ہیں کہ ہمارے لیسنز کیا ہیں. اور اس لیسن میں سب سے پہلا لیسن جو قرآن نے دیا ہے کہ بھائی تمہارا کنسرن جب تمہیں کہانی سنایا جائے اس طرح کی، کیا کہانی ہونی چاہیے؟ کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ تھے اس میں، از دیٹ امپورٹنٹ؟ یا وہ اللہ پر ایمان لا کر انہوں نے ہر چیز کو چیلنج کیا اور جا کر بیٹھے اللہ نے اپنی نشانی دکھائی، یہ کنسرن ہونا چاہیے؟ کہ اللہ قادر ہے، اللہ چاہے تو 300 سال سلا کے اٹھا سکتا ہے، یہ کنسرن ہونا چاہیے؟ اس کا ایگزامپل استاذ نعمان علی خان بڑا ایک اچھا ایگزامپل دیا کرتے تھے کہ آپ جائیں کسی میٹنگ میں، بزنس میٹنگ میں، اور وہاں پر آپ کا کوئی باس ہو، اور وہ کیا نام ہے بتائے کہ بھائی یہ میرے بہت مطلب نیٹی گریٹیز بتائے کہ میں آج میٹنگ میں گیا، میں نے ایک فلاں سینئر کیا نام ہے بڑے ایجنٹ سے بات کی، یا بڑے کسی اور دوسرے بزنس مین سے بات کی، اور اس نے مجھے یہ ڈیل آفر کی ہے، اس نے مجھے یہ ڈیل آفر کی ہے، اس نے مجھے یہ ڈیل آفر کی. تو ان میں سے ایک بندہ اٹھ کے ہاتھ اٹھایا اور کہے کہ اچھا وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو آپ کا باس تھا اس کی گاڑی کون سی تھی، یا اس نے جوتا کون سا پہنا ہوا تھا، کس برانڈ کا تھا. تو وہ جو باس کیا کرے گا اپنے ملازم کو، اپنے امپلائی کو، بھائی تم گھاس واس کے پراٹھے کھا گئے ہو صبح شہری میں، یہ تمہارا دماغ خراب ہے. بھائی میں تمہیں بتا رہا ہوں ڈیل کی بات ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں کام کی بات ہے. تمہارا کنسرن ہے کہ اس نے جوتا کون سا پہنا تھا، تمہارا کنسرن ہے کہ اس کے موزے کون سے کلر کے تھے. تو یہ چیز سمجھنے کی، بھائی اللہ نے آپ کو اتنی قیمتی کہانی سنائی ہے، اس کے پیچھے جو قریش مکہ ہے. اب سورۃ الکہف کا اگر ہم کبھی ڈیٹیل انالیسس کریں گے، کبھی اس کے انشاءاللہ کبھی تفسیر اللہ نے موقع دیا پڑھیں گے، تو اس میں سمجھ آئے گا کہ سورۃ الکہف کے نزول کے پیچھے بھی کہانی کیا تھی، جو کہ ان ڈیپتھ ہے، کہ کفار کے مطالبے تھے، یہودیوں نے کچھ کوشچنس پٹ اپ کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے، جاننے کے لیے، تو اللہ نے یہ کہانیاں نازل کی تھی اور ان کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی تھی. تو بھائی ان کہانیوں کا کنسرن یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ تھے، یا وہ کتا کون سا تھا، یا یہ کون سی سلطنت تھی، یا ان کے پاس کون سی سپر پاور تھی. اس کہانی کا کنسرن یہ ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا، وہ بھاگے کیوں تھے، اللہ نے ان کو جگہ سلایا کیوں، اٹھایا کیوں. یہ وہ کنسرن مین ڈیل کی بات پہ آؤ، فالتو باتوں پہ دھیان نہیں دینا ہے ہمیں. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ روز آخرت پہ ایمان تازہ ہو. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی قدرت کو سمجھا جائے. ہمارا مقصد ان کہانیوں سے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ایمان کے لیے انسان کیا کر سکتا ہے، کس لیول پہ جا سکتا ہے، پورے شہر سے، بادشاہ سے، امپرر سے، ملک سے، ہر چیز سے ٹکر لے سکتا ہے. یہ چیزیں ہیں جو ہمارے مین کنسرن ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ انہوں نے کیا کیا، کون تھے، کتنے تھے، کیا نام تھے ان میں. اچھا فلاں کا نام یہ تھا، فلاں کا نام یہ تھا. آپ کو ملے گا تاریخ میں بہت سارے لوگوں نے نام بھی نکالے ہیں کہ فلاں کا نام یہ تھا، اس میں ایک کا نام یہ تھا، اس کا ایک کا فلاں کا نام. تو یہ اللہ کا پہلا لیسن ہے یہاں پہ، اللہ نے جو ہمیں خود سکھایا قرآن میں کہ بھائی یہ تمہارا مقصد نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی اسٹوری آئے جب قرآن، اور یہ ریلیونٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم اسٹوری سیریز کر رہے ہیں،
ہم روز ایک کہانی سنا رہے ہیں آپ کو. تو آپ لوگوں کو بھی یہ بہت بات ضروری ہے کہ اسٹوری میں بہت سارے خیال ایسے آئیں گے کہ یار اسٹوری میں یہ بات نہیں آئی, یار یہ بات میں اور ڈیٹیل چاہیے, تھوڑا اسٹوری میں اور رنگ آنا چاہیے, اور کریکٹرز ڈیفائن ہونے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں, ہو سکتا ہے اس سے اسٹوری اچھی ہو جائے, لیکن آپ کا کیا کنسنسس ہے اسٹوری کا مقصد کیا ہے اللہ کے سنانے کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کہانی کی کتاب لکھ کے بھیجی ہے آپ کو دنیا میں؟ نہیں نا. تو اللہ نے تو قرآن کلام پاک ہے جو کتاب زندگی ہے, جو سیکھنے اور عمل کرنے کی چیز ہے. تو اس لیے اسٹوریز سے ہمیشہ لیسنز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اسٹوریز آپ کے لیے جسٹ میں امپورٹنٹ ہے, جتنا ریلیونٹ پارٹ ہے اتنا اللہ نے بتا دیا ہے. اس سے زیادہ کہ اگر اللہ نے ذکر نہیں کیا تو وہ ناٹ امپورٹنٹ ہے. اف اللہ ڈیڈنٹ مینشن سم تھنگ ان دا اسٹوری دیٹ مینس اٹس ناٹ امپورٹنٹ, اٹس ناٹ آور جاب ٹو رن بیہائنڈ اٹ. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو ایک لیسن یہ ہو گیا. دوسرا لیسن یہ ہو گیا جو کہ ہم اب تھوڑا پریکٹیکل لے رہے ہیں, یہ کم نون لیسنز ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو سیکنڈ لیسن جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ نوجوان تھے, جب انہوں نے ڈسکشن کیا کہ کہاں جانا چاہیے, تو انہوں نے ان میں سے کسی نے بتایا کہ بھائی ایک غار ہے, بڑا کہف ہے شہر کے باہر. تو اگر انہیں کہف پتہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کہف گئے ہوں گے, تبھی تو انہیں پتہ ہے نا کہ وہاں پہ کچھ ہے, ورنہ عام لوگوں کو تو نہیں پتہ. اور وہ ایسی جگہ جا رہے ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ ہے, عام لوگوں کو, کیونکہ ورنہ وہ ایسی جگہ کیوں جائیں گے جو عام لوگوں کو پتہ ہے. یعنی وہ کوئی پکنک اسپاٹ نہیں تھا, یعنی وہ کوئی چھپی ہوئی جگہ تھی, تو وہ ان کو کیسے پتہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان نوجوانوں میں وہ خصلتیں تھیں جو ایک نوجوان میں ہونی چاہیے, کہ آپ ایکسپلور کرتے ہیں, آپ ہائیکنگ کرتے ہیں, آپ دنیا کے ادھر ادھر اطراف میں گھومتے ہیں, نیچر ایکسپلور کرتے ہیں. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا جا رہے ہیں, غار ثور ہے, غار ثور غار ہرا کے بارے میں مکہ کے ایسے لوگوں کو نہیں پتہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ آپ ایکسپلور کرتے تھے. دس از سم تھنگ وچ از ریکوائرڈ فرام دا مسلم یوتھ, کہ یو شوڈ بی ان یور یوتھ ویری ایکٹیو. آپ کو پتہ ہونے چاہیے آپ کے آس پاس کیا ہے, نیچر میں کیا ہے, کہاں کون سی ندی بہہ رہی ہے, کہاں کون سا نالا ہے, کہاں کون سا فال ہے, کہاں پر غار ہے, کہاں پر کیو ہے. یہ ہر مسلمان نوجوان کے اندر ایک ہیبٹ بلڈ اپ ہونی چاہیے کہ وی ہیو دس ہیبٹ آف ایکسپلورنگ, وی ہیو دس ہیبٹ آف نوئنگ آور سراؤنڈنگس. ہمیں یہ چیز, ہم نے یہ عادتیں ڈیولپ کرنی چاہیے. رسول اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, آپ کو بھی پتہ تھا آپ کے آس پاس کیا مقامات ہیں, اور ان نوجوانوں کی اسٹوری میں پتہ چل رہا ہے ان کو پتہ ہے. تو یہ ایک بہت اچھی ہیبٹ ہے جو نوجوان کو مطلوب ہے, نہ کہ یہ کہ موبائل میں بیٹھا رہے اور پوری دنیا ایکسپلور کرتا رہے, نہ کہ وہ کہ گھر میں بیٹھا رہے اور اپنا کام بس مستی انجوائے کرتا رہے. یہ جو ایکسپلورنگ ہے یہ نوجوانوں سے اصل مطلوب چیز ہے, یہ یوتھ سے اصل مطلوب چیز ہے کہ اسے پتہ ہو کہ آس پاس کیا ہے, اس کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے, انرجی ہونی چاہیے کہ میں کبھی ایکسپلور کروں گا, میں کبھی پہاڑوں پہ چڑھوں گا, میں کبھی ہائکنگ جاؤں گا, میں کبھی فلاں جگہ جاؤں گا, فلاں ایڈونچر کروں گا. تو یہ ساری چیزیں نوجوانوں کے اندر جذبہ پیدا ہونے کی ضرورت ہے. یہ بھی اس اسٹوری کا ایک لیسن ہے. اب اس میں اچھا کتے کی بات آئی, کتے کے اوپر ڈیبیٹ ہے, سوال ہے, جواب ہے, بہت ساری کہانی ہے, میں نے بہت سارے ذکر بھی نہیں کیا ہے. لیکن ایک بہت اہم بات ہے کہ کتے نے ان کو فالو کیا, ان نیک بندوں کو, ان ایمان لانے والوں کو, ان نوجوانوں کو کتے نے فالو کر دیا, اور اس کا ذکر قرآن میں آ گیا. دس دیٹ رنگ اے بیل, کہ کتے کا کوئی اچیومنٹ نہیں ہے, کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. بھائی کتا تو جانور ہے, اس کا ایمان سے, اس کا بغاوت سے, اس کا بادشاہ سے, پیگنزم سے, کرسچینٹی سے کیا لینا دینا. لیکن جسٹ بیکاز ہی فالوڈ سم گڈ پیپل اینڈ اکمپنیڈ دیم, he has been raised to a level that he is mentioned explicitly in the Quran, and he was made a part of that معجزہ, part of that کرامت کی اللہ نے اس کو اس میں پارٹ بنایا اور اس کا ذکر قرآن میں کر دیا. یہی بہت بڑا کیا نام اچیومنٹ نہیں ہو گیا؟ حالانکہ اس نے کیا کیا تھا, اس کا کیا کنٹریبیوشن تھا؟ کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا. تو ان دیٹ وی ہیو اے لیسن کہ اچھے لوگوں کی صحبت, اچھے لوگوں کو فالو کرنا, اچھے لوگوں کے پیچھے چلنا, یہ اپنے آپ میں کچھ نہیں ہوگا. وہ کامیاب ہوگا, ان کے پیچھے ان کی کچھ دھول ہمیں لگ جائے گی بہت. ہم صحابہ اکرام کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے, اب وہ انہوں نے بڑے الٹیمیٹ لیول پہ اچیومنٹس کیے ہوں گے, لیکن اگر ہم ان کے راستے پہ چلیں گے تو ہمیں کچھ تو مل ہی جائے گا. تو خیر صحابہ تو ہمارے سامنے نہیں, لیکن ہمارے سامنے بھی ریئل لائف میں بھی آپ کے سامنے نیک لوگ مل رہے ہیں, ان کی صحبت اختیار کیجیے, ان کے ساتھ رہیے, ان کے پیچھے چلیے. آپ ہو سکتا ہے اس لیول پہ نہ پہنچ پائیں, ہو سکتا ہے آپ کا علم اس لیول پہ نہ پائے, ہو سکتا ہے آپ کا عمل اس لیول پہ نہ پائے, لیکن صرف ان کے پیچھے چلنا, ان کے ساتھ رہنا, ان کی دوستی اختیار کرنا, ان کے ساتھ ملنا اٹھنا بیٹھنا ہی آپ کے لیے ہو سکتا ہے بخشش کا سبب بن جائے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کامیابی کا سبب بنا دے. اس کا جو ریورس ہے وہ قرآن نے بڑا اسپیشلٹی مینشن کیا ہے. آؤٹ آف دا 7 ریگریٹس مینشنڈ ان دا قرآن آف ہیومن, 7 to 9, تو اس میں ایک تو یہی ریگریٹ ہے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ وہ اپون می لعنت ہو میرے اوپر کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست بنایا. یعنی لقد اضلنی عن الذکر, کہ اس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا, اللہ کی یاد سے گمراہ کر دیا, اللہ کے پیغام سے, قرآن سے, حدیث سے, اور اللہ کی شریعت سے, ہر چیز سے مجھے گمراہ کرنے والوں میں دوستوں کو الزام دے گا قرآن وہاں پہ. کہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے, انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. تو میک اے گڈ سرکل, بی اے پارٹ آف گڈ سرکل, نیک صحبت اختیار کیجیے, نیک لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بنائیے. اپنی فالوئنگ لسٹ کو دیکھیے کہ اس میں نیک لوگ ہیں, اپنی سبسکرائبنگ لسٹ کو دیکھیے کہ اس میں نیک ہینڈلز ہیں, نیک چینلز ہیں.
یہ بھی آپ کی صحبت ہے. آپ کے دوست کون ہیں, آپ کے یار کون ہیں, آپ کے سوشل میڈیا پہ فرینڈس کون ہیں, آپ کے سرکل کون ہے. یہ ساری چیزوں میں ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیے کہ یو ہیو گڈ پیپل امانگ یو, یو ہیو پائس پیپل امانگ یو. ایٹ لیسٹ جتنا پرسنلی آپ کسی کو نہیں جانتے, لیکن جس لیول پہ آپ جانتے ہیں اپنے تک تو آپ کو جو نیک ملے ان کو فالو کیجیے. نیک لوگوں کی صحبت انسان کو بڑے بڑے کامیابی کی طرف لے کر جا سکتی ہے. اور جو لاسٹ سب سے امپورٹنٹ لیسن ہے وہ یہ ہے کہ ریلیجن کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. ان نوجوانوں کے لیے بڑا آسان تھا کہ بھائی نوجوانی کے دن ہے, پوری عمر باقی ہے, عیاشی کرو, مست کرو, اپنے آپ کو کمپرومائز کر لو. ارے چھوڑو یار, کیا بغاوت, کیا چیزیں, کیوں بادشاہ سے ٹکر لینی ہے, کیوں بھاگنا ہے شہر چھوڑ کے, کیوں ساری چیزیں کرنی ہیں. بٹ دے پرائورٹائز ریلیجن. ریلیجن کے لیے اپنا گھر بھی چھوڑا, ملک بھی چھوڑا, باہر بھی چھوڑا, جا کر ایک باہر غار میں پناہ لیے, وہ بھی ان نون سرکمسٹانسز. دے ڈیڈنٹ نو واٹ کین انفولڈ. وہ جا رہے ہیں, کل کیا ہوگا نہیں پتہ ہے, بٹ فار دا سیک آف جسٹ کہ ہمیں بھائی دین کو فالو کرنا ہے, سمجھنا ہے, صحیح چلنا ہے, اس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا. اور اس پر اب میں بہت زیادہ لمبی گفتگو کر سکتا ہوں, لیکن زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ ہم ٹائم سے اوور جا چکے ہیں. تو بہرحال بس اتنی بات عرض ہے کہ دین کے لیے آپ کیا دے سکتے ہیں, کتنا قربان کر سکتے ہیں, کیا کچھ چھوڑ سکتے ہیں, اس پریورٹی کو ذرا اپنے ذہن میں تر و تازہ کیجیے. سٹ فار سم ٹائم آفٹر دس سیشن, تھنک اباؤٹ اٹ کہ کیا آپ دین کے لیے کیا چھوڑ سکتے ہیں. کیا آپ دین کے لیے تھوڑا سا ٹائم سوشل میڈیا سے دور نہیں کر سکتے؟ کیا آپ دین کے لیے چند ایسے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں جو آپ کے لیے دین کے لیے دور ہو رہے ہیں, جو آپ کے لیے اللہ سے دور کرنے والے ہیں؟ کیا آپ دین کے لیے اپنے گھر میں یہ بات نہیں رکھ سکتے ہیں کہ بھائی تم لوگ کی اس حرکت کی وجہ سے میرے دین سے دوری ہو رہی؟ کیا آپ اللہ کے لیے قربانیاں دینے کے لیے کتنا کچھ قربان کر سکتے ہیں؟ ان نوجوانوں کا سب سے بڑا اچیومنٹ یہی ہے میرے حساب سے کہ انہوں نے دین کے لیے سب کچھ لات ماری, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا, اتنا بڑا ان کو شرف دیا کہ ان کے ہاتھوں کرامت ہوئی, ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایکسپیریمنٹ کیا, مطلب ایکسپیریمنٹ کیا, کرامت ظاہر کی, اور ان کا ذکر قرآن میں محفوظ کر دیا. رہتی دنیا تک, قیامت تک جب تک قرآن پڑھنے والے رہیں گے اس واقعے کو پڑھا جاتا رہے گا. اور ون آف دا موسٹ ریڈ واقعات ہیں. قرآن سب لوگ پورا نہیں پڑھتے ہوں گے, لیکن سورۃ الکہف ہر جمعے کو ہم میں سے ہر کوئی پڑھتا ہے, اور یہ واقعہ اللہ نے سورۃ الکہف میں رکھا ہے, اور پوری سورت ہی کا نام کہف رکھ دیا, غار والوں کے نام پہ سورت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. اور ماشاء اللہ ہمارے یہاں ابھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریگولر ریمائنڈرز بھی ڈالتے ہیں, اور الحمدللہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے جو ساتھی ہیں جن کا ریگولر ریمائنڈرز آتا ہے سورۃ الکہف کا سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر, سو اٹ انسپائرز اس. اور یہ سورۃ الکہف کے اندر یہ ریمائنڈرز پورا نام ہی ان کے اوپر رکھا ہوا ہے, یہ انہی کی کہانی ہے جن کے نام پر وہ صورت ہے, جس کو ہر جمعے کو پڑھنے کو کہا گیا, جس کی اتنی فضیلت ہے. تو یہ اللہ نے ان کو دیا ہے کس چیز کے عوض میں, ان کا کیا کارنامہ تھا, باقی سب چیزیں سائڈ میں, انہوں نے اپنے ریلیجن کو پریورٹائز کیا. دے مووڈ ایوری تھنگ. انہیں بھی شادی کرنے کی ضرورت ہو سکتی تھی, ریلیونٹ ایگزامپل اس لیے بول رہا ہوں, انہیں بھی دنیا طلب ہو سکتی تھی, انہیں بھی نوکری روزگار چاہیے ہو سکتا تھا, سب کچھ ہو سکتا تھا. وین دے رسک ڈیڈ آؤٹ دے رسک ایوری تھنگ. آپ شہر چھوڑ کے بھاگ رہے ہو, آپ کو پتہ ہے کیا ملنے والا ہے آپ کو آگے, نہ نوکری نہ کھانا. ارے کھانے پینے کے بھی لالے پڑ سکتے ہیں بھائی, زندگی کے لالے پڑ سکتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے نہیں معلوم, پکڑے گئے تو سولی چڑھائے جائیں گے. تو یہ حال ہے, سنسار کر دیے جائیں گے. انہوں نے ذکر بھی کیا کہ اگر پکڑے گئے تو کہیں پتھروں سے نہ مار دیا جائے, لیکن انہوں نے پھر بھی دین کے لیے اتنا بڑا اپنے آپ کو دین پہ عمل پیرا ہونے کے لیے کہ میرے لیے ریلیجن پہ چلنا آسان ہو جائے. سو وی شوڈ آلویز ٹیک اسٹیپس وچ کین برنگ اس کلوزر ٹو آور ریلیجن. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج ہم نے جو بھی پڑھا ہے, جس کہانی کے بارے میں سنا ہے, اس پر ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسے لیسنس لینے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کو صحیح نہج پر سمجھنے اور سمجھانے کی, اور ایک دوسرے کو سمجھانے کی, اس کو پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اسٹے ٹیونڈ, انشاءاللہ نیکسٹ ٹمارو نیکسٹ اسٹوری ایک اور بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہوگی, اور اس طرح سے آپ سنتے رہیے, اور انشاءاللہ آپ سے ہم کل پھر ملیں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.